الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، قراء اعظام، حفاظ کرام، برادران اسلام، عزیز طلبہ، میرے نوجوان ساتھیوں، بیان علماء کرام کر رہے ہیں اور آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سے دو باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذوق کیا تھا، ان کا مزاج کیا تھا، اس پہ ایک روایت نقل کی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذوق اور یہ مزاج رکھتے تھے، کان وقافا عند کتاب اللہ، جب بھی اللہ کا حکم آ جاتا تو وہ رک جایا کرتے تھے اور اپنے رویے، اپنے عمل کا جائزہ لیتے تھے کہ قرآن کریم کا یہ حکم ہے اور میرا رویہ اور طرز عمل کیا ہے۔ ہم نے بھی اپنی زندگیوں میں جب بھی اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو ہمارا بھی ذوق اور مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اس معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے اور میرا طرز عمل کیا ہے۔ مثال سے سمجھ لیجئے، غمی آ رہی ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے، تو میں نے اپنے علاقائی رسم و رواج کو لینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور رسول کے طریقے کو لینا ہے۔ شادی آ گئی ہے، رسم و رواج کو لینا ہے یا اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو لینا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ رک جایا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم ہم نے سنا تو ہم نے بھی زندگی کے نشیب و فراز میں، رطب و یابس حالات میں، خشک اور تر میں، غمی اور خوشی میں رک جانا ہے کہ جہاں اللہ کا حکم کیا ہے، ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا مزاج عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تھا کہ وہ اہل علم، حفاظ اور قراء کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ان کی مجلس میں جو اہل علم، بڑے کبار صحابہ اکرام کی مجلس مشاورت ہوا کرتی تھی، اس میں جو حافظ قرآن، قاری اور عالم ہوتا تھا، اگرچہ وہ عمر میں کم ہوتا لیکن اس کو وہ ایک بڑا مقام دیتے تھے۔ جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں، لیکن بڑے بڑے اہل علم کی مجلس مشاورت میں ان کی بات کو لیا جاتا اور ان کو بڑوں جیسا مقام دیا جاتا تھا۔ حافظ قرآن کا یہ مقام ہے، علماء کا یہ مقام ہے، جن کے پیچھے ہم اپنی نمازیں، اپنے جنازے، اپنے نکاح ان کے حوالے کرتے ہیں، تو دنیا کے معاملات میں بھی ہم ان کو کتنا آگے رکھتے ہیں، یہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے، سوچنا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفاظ کو کیا مقام دیا کرتے تھے۔ جب یہ امیر المؤمنین بنے، تمام صوبوں کے گورنروں کے نام یہ حکم جاری کیا کہ اپنے اپنے صوبے کے حفاظ کی لسٹیں تیار کرو اور ان کی لسٹیں بنا کے میرے پاس بھیج دو۔ غور کیجئے، ایک حافظ قرآن، قاری قرآن کا کیا مقام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے پاس مختلف صوبوں کی جو لسٹیں آئیں وہ 300 حفاظ کرام کی، اور انہوں نے ہر ایک کے نام پہ سالانہ 2500 وظیفہ، 2500 درہم وظیفہ مقرر کیا سرکاری سطح پہ۔ یہ کیا تھا؟ حفاظ کا مقام تھا اور علماء کا مقام تھا۔ اللہ کرے کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی مقام پیدا ہو جائے اور ہم اس مقام کو دینے لگیں۔ یہ دو مزاج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ اللہ کا حکم آتا، رک جاتے، اپنا طرز عمل، اپنا رویہ تلاش کرتے۔ اور حفاظ کو کیا مقام دیا
کہ سرکاری سطح پہ ان کے نام سالانہ وظیفہ مقرر کیا. اللہ ہمیں بھی حفاظ کو یہ مقام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ.